بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں آدھی رات کو گرتا پڑتا بامشکل گھر پہنچا تھا اور اب دروازے پر کھڑا زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا، لیکن میری بیوی تھی کہ آ کے دروازہ ہی نہیں کھول رہی تھی۔ اب تو محلے والے بھی شور کی آواز سن کر اٹھ رہے تھے۔ آخر کار تھوڑی دیر بعد میری بیوی نے دروازہ کھولا تو میں اس کو غصے سے دھکیلتے ہوئے اندر چلا گیا اور بستر پر جا کر گر گیا۔ یہ میرا تقریباً روز کا ہی معمول تھا۔ میرا سارا دن ادھر ادھر آوارہ گھومتے یا پھر جوئے کے اڈے پر گزرتا تھا۔ مجھے جوا کھیلنے کی اتنی بری لت لگ چکی تھی کہ میں اس دلدل میں بغیر انجام کی پرواہ کیے ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ بچپن ہی سے میں کافی بدتمیز اور سر پھرا تھا۔ ماں باپ کی بات نہ ماننے کی شاید میں نے قسم اٹھا رکھی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کسی قابل بنوں، لیکن میں ان کی امیدوں پر بڑے آرام سے پانی پھیر دیتا تھا۔ میرے ابا ایک مزدور آدمی تھے۔ بچپن ہی سے گھر میں پیسوں کی بہت کمی دیکھی تھی، اسی لیے میں بغیر کوئی محنت کی امیر ہونا چاہتا تھا۔ میرا دماغ خراب کرنے میں میرے فضول دوستوں کا بہت ہی زیادہ ہاتھ تھا۔ میری اماں ایک گھریلو خاتون تھیں۔ وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت تھیں۔ اکثر مجھے بھی سمجھاتی تھیں کہ فضول کاموں میں مت پڑو اور اپنے آوارہ دوستوں سے دوستی ختم کر دو۔ ایسے دوست انسان کو صرف تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن شاید میرے عقل پر پردے پڑے تھے۔ میں ان کی بات سن کر انسنا کر دیتا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ویسے ہی میں کافی بدتمیز ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو اکثر میں اماں کے آگے سے بدتمیزی سے جواب بھی دیا کرتا تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں کوئی کام کاج ہی کر لوں، لیکن مجھے کام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسکول تو میں کافی عرصے پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ پورا دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میرا ایک دوست سگریٹ لے کر آیا اور مجھے بھی پینے کو کہا۔ میں بھی شوق میں پینے لگا اور آہستہ آہستہ میری سگریٹ پینے کی عادت بڑھتی جا رہی تھی۔ ابا کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بہت مارا، لیکن میں بدتمیزی کرتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ ایک دن اچانک ہی ایک حادثے میں میرے ابا کی موت ہو گئی۔ یہ دکھ اماں کے لیے بہت ہی بڑا تھا۔ ابا کی وفات کے 3 دن بعد ہی گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے، تو اماں نے مجھے کام کرنے کے لیے بھیجا، لیکن میں کام کرنے کے بجائے پورا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گھومتا رہا۔ رات کو گھر آیا تو اماں نے پوچھا، کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے ہو؟ تو میں نے جھوٹ بول دیا کہ مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ اب میں روز یہی بہانہ بنانے لگا تھا۔ اماں اچھے سے میرے جھوٹ کے بارے میں جانتی تھیں۔ اب انہوں نے خود ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کام کرتی ہیں، لیکن مجھے صرف پیسوں سے غرض تھی۔ اب تو میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ جوئے کے اڈے پر بھی جاتا تھا۔ میرے ایک دوست کا کہنا تھا کہ یہاں تم جلد ہی بہت سارا پیسہ کما سکتے ہو۔ میں جو راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتا تھا، اس کی بات سن کر وہاں پر جانے لگا۔ آہستہ آہستہ میرے اندر ہر بری عادت آنے لگی تھی۔ اب تو اکثر میں شراب بھی پیتا تھا۔ جب دوستوں نے مجھے پیسے دینا بند کر دیا تو میں نے اماں کے پیسے چرانا شروع کر دیے۔ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو میں پھر سے اماں کے رکھے ہوئے پیسے ڈھونڈنے لگا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے نہیں ملے تو میں اماں کے پاس گیا اور ان سے پیسے مانگنے لگا، لیکن اماں نے مجھے دینے سے انکار کر دیا تو میں ان سے بدتمیزی کرتے ہوئے گھر سے چلا گیا۔ میں تقریباً 1 ہفتے بعد واپس گھر آیا تو اماں کہیں گئی ہوئی تھیں۔ شام کے وقت ان کی واپسی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ خاموشی سے کچن میں کھانا بنانے چلی گئیں۔ آج میں نشے میں نہیں تھا، ورنہ تو اکثر میں نشے میں ہی رہتا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ بولیں کہ تم نے ساری زندگی ہمیں کوئی سکون نہیں دیا ہے، اب احسان کرو مجھ پر اور شادی کر لو۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی لڑکی دیکھی ہے، یقیناً تمہیں بھی پسند آئے گی۔ اماں کی بات سن کر میں شادی کرنے پر راضی ہو گیا تو خوشی سے انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی تھی۔ میری بیوی ایک یتیم لڑکی تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی۔ ماموں کی وفات کے بعد اس کی مامی نے جلد از جلد اس کی شادی کر دی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ شادی کے بعد سے میں سارا دن گھر پر ہی ہوتا تھا۔ کافی دنوں سے میں اپنے دوستوں سے نہیں ملا تھا۔
اور نہ ہی جوئے کے اڈے پر گیا تھا، جس وجہ سے میری اماں کافی پرسکون دکھائی دے رہی تھیں۔ لیکن اماں کا یہ سکون صرف چند دن کا ہی تھا۔ میں دوبارہ سے اپنے پرانے کاموں میں لگ چکا تھا۔ اب تو اکثر میں ہفتے ہفتے گھر سے دور رہتا تھا۔ مجھے بالکل ہوش نہیں تھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں۔ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا گھر میں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرت ہوئی کہ اتنی رات کو اماں اور میری بیوی کہاں گئی ہیں۔ اگلے دن دوپہر کو ان کی واپسی ہوئی تھی۔ میں گھر میں ہی غصے سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اماں میری بیوی کو سہارا دیتے ہوئے لا رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی، جسے دیکھ کر مجھے کافی حیرت ہوئی۔ اماں کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو وہ غصے سے بولی، بے شرم انسان، تجھے تھوڑی سی بھی شرم نہیں ہے کہ اپنی بیوی کا ہی خیال رکھ لے؟ چل بیوی کا ہی نہیں اپنی اولاد کے ہی خیال کر لیتا۔ لیکن مجھے ان کی بات سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ان سے پیسے مانگے تو انہوں نے مجھے دینے سے انکار کر دیا۔ میں غصے میں چیختے چلاتے گھر سے باہر چلا گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میری بیٹی بھی بڑی ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت ڈرتی تھی اور میرے پاس بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ میں کافی مہینوں بعد گھر واپس آیا تو دیکھا اماں کہیں بھی نہیں تھیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے اماں کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی اس حرکت پر مجھے کافی غصہ آیا۔ میں غصے سے اس کے پیچھے گیا تو میری بیوی میرے سامنے آ گئی اور بولی، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ کیا تمہارا کوئی گھر بھی ہے اور اس میں رہنے والے لوگ تمہاری ذمہ داری ہیں؟ گھر کا کچھ خیال کر لو۔ تمہاری ماں کو مرے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور تمہیں اب گھر کی یاد آ رہی ہے۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ کتنی مشکلوں سے میں نے محلے والوں کی مدد سے ان کا جنازہ کروایا تھا۔ کتنے بد نصیب ہو تم جس کو اپنی ماں کا جنازہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اس کی باتیں مجھ سے برداشت نہ ہوئیں تو میں گھر سے چلا گیا۔ اب میرا زیادہ وقت جوئے کے اڈے پر ہی گزرتا تھا۔ آج بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا، لیکن لگاتار ہارتا ہی جا رہا تھا۔ اب تو میرے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ میرا اوپر اتنا قرض چڑھ چکا تھا کہ میں اسے ادا کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن جوئے کی لت میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد بھی گھر جاتا تو وہ سلائی مشین پر بیٹھی کپڑے سی رہی ہوتی۔ میں زبردستی سے پیسے چھین کر جوئے میں اڑا دیتا تھا۔ میرے پاس جب پیسے ختم ہو جاتے تو میں تب ہی گھر جاتا تھا۔ میری بیٹی بڑی ہو چکی تھی، لیکن مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو اس کا نام بھی پتہ نہیں تھا۔ محلے والے میری حرکتوں سے دن بدن تنگ آتے جا رہے تھے۔ اب تو وہ مجھے دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتے تھے۔ آج میں پھر رات کو دیر سے گھر آیا تھا۔ میری بیوی بہت غصے میں تھی۔ میں اسی طرح نشے میں سونے چلا گیا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ باہر آیا تو میری بیوی کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے کھانا مانگا تو اس نے خاموشی سے میرے آگے کھانا رکھ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس سے اپنی بیٹی کا پوچھا تو وہ غصے سے پھٹ ہی پڑی تھی۔ وہ بولی، تمہیں بہت جلدی یاد آ رہا ہے کہ تمہاری کوئی بیٹی بھی ہے اور اس کی ہر ذمہ داری اٹھانا تمہارا فرض ہے۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ وہ اپنے باپ کے پیار کو کتنا ترس رہی ہے، لیکن تم ہو کہ اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آتے ہو۔ اور ہاں، ایک بات بتا دوں گی، میری بیٹی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تو آئندہ اس کے بارے میں بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا تو میری بیٹی آئی تھی۔ وہ شاید اسکول گئی ہوئی تھی۔ مجھے تو ابھی نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے سال کی ہے۔ وہ کافی بڑی ہو گئی تھی اور خوبصورتی تو اس نے اپنی ماں سے چرائی تھی۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ میری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ 2-3 دن میں اپنے گھر پر ہی رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے نشئی دوستوں کو لے کر گھر آ گیا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں ان کو گھر لے کر گیا ہوں۔ میری بیوی گھر پر نہیں تھی، لیکن میری بیٹی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے اس کو پانی لانے کا بولا تو وہ ڈرتے ہوئے پانی لے کر آئی اور جلدی سے پانی مجھے پکڑا کر اندر چلی گئی۔ اس کی اس حرکت پر مجھے کافی غصہ آیا۔ میرے دوست بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی کتنی بدتمیز ہے، سلام تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ ان کی بات سن کر تو مجھے اور غصہ آ گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اسے بلایا اور اس پر چیخنے لگا۔ اسی وقت ہی میری بیوی گھر میں داخل ہوئی۔ مجھے اپنی بیٹی پر چیختا دیکھ کر وہ غصے سے آگے بڑھی اور بولی،
میں نے تمہاری حرکتیں بہت برداشت کرنی ہیں، لیکن اگر میری بیٹی کے ساتھ تم نے اونچی آواز سے بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں گالیاں بکتے ہوئے گھر سے چلا گیا۔ اب تو اکثر ہی میرے دوست میرے گھر آنے لگے تھے۔ ایک دن میری بیوی نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے دوستوں کو گھر سے دور رکھو۔ تمہارے گھر میں ایک بیٹی ہے اور تم اپنے دوستوں کی خصلت اچھے سے جانتے ہو، لیکن میں اس کی باتوں کو انسنا کر گیا۔ اب تو میرا ایک دوست تقریباً روزانہ ہی میرے گھر آنے لگا تھا۔ وہ جب بھی آتا تو اپنے ساتھ کافی کچھ کھانے کو لاتا تھا۔ میں خوشی خوشی اس سے ساری چیزیں لے لیتا، لیکن میری بیوی کو یہ ساری حرکتیں پسند نہیں آ رہی تھیں۔ اسے پتہ نہیں میرے دوستوں سے کیا مسئلہ تھا۔ اب تو میرا دوست کافی گھنٹے میرے گھر پر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ اس نے میرے اوپر جتنا بھی قرض تھا سارا ادا کر دیا تھا۔ اب تو وہ مجھے اکثر پیسے بھی دیتا تھا، جو میں جوئے کے ساتھ ساتھ شراب میں بھی اڑا دیتا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن پھر ایک دن اچانک ہی میرا دوست غائب ہو گیا۔ میں اس کو کافی دنوں تک ڈھونڈتا رہا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ اس نے مجھے نشے کی اتنی لت لگا دی تھی کہ اب میں چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ اب تو میرے پاس جوئے میں رقم لگانے کے بھی پیسے نہیں تھے، اور میری بیوی بھی مجھے نہیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے پیسے کہاں پر چھپا کر رکھے تھے جو مجھے مل نہیں رہے تھے۔ تو میں نے آہستہ آہستہ گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ پہلے تو میری بیوی کو اس بارے میں بالکل پتہ نہیں چلا، لیکن پھر جلد ہی اس کو میری حرکتوں کا پتہ چل گیا۔ اس نے مجھ سے بہت جھگڑا کیا تھا، اور پھر وہ تھک ہار کر بولی، خدا کا واسطہ ہے سدھر جاؤ، تمہاری بیٹی جوان ہو رہی ہے، تم سوچو اس کے اوپر ان سب باتوں کا کتنا برا اثر پڑے گا۔ میری بیٹی تقریباً 13 یا 14 سال کی تھی، لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میری بیوی کی منتیں، ترلے اور سمجھانے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے بس پیسہ چاہیے تھا جو میں جوئے میں لگا سکتا۔ ایک دن اچانک ہی میرا وہ دوست واپس آ گیا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور جوش و جذبات میں اس کے گلے لگ گیا، لیکن اس نے غصے سے مجھے دور جھٹک دیا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، تم میرے ساتھ جوا کھیلو گے؟ تو میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں جیت گیا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ مجھے کیا چاہیے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی انجام کی پرواہ کیے بغیر ہی میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کافی دیر ہم دونوں کھیلتے رہے، لیکن میں بار بار ہار رہا تھا۔ اب تو اکثر یہی ہونے لگا تھا، میں جب بھی اس کے ساتھ کھیلتا تو ہار جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا قرض مجھ پر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے پیسے لوٹانے کو بولا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تو وہ بولا، تو مجھے ایسے حیرت سے کیا دیکھ رہا ہے؟ چل جلدی سے میرے پیسے نکال۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ بولا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تو نے مجھے 2 دن تک پیسے نہیں دیے تو دیکھنا میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ اس کی دھمکی سے میں کافی ڈر گیا تھا۔ میں سارا دن ادھر ادھر گھومتا سوچتا رہا کہ میں پیسے کہاں سے لاؤں، اور پھر میں گھر چلا گیا، لیکن میری بیوی نے مجھے پیسے دینے سے منع کر دیا۔ میں کافی دیر اس سے لڑتا رہا، لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ اب میں چھپنے کی کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ 3 دن بعد میرا وہ دوست مجھے ڈھونڈتا ہوا زبردستی پکڑ کے اپنے ساتھ لے گیا اور پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ پہلے غصے سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اچانک سے ہی اس کا لہجہ بدل گیا اور بولا، چلو میرے ساتھ آ کر جوا کھیلو۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور پھر خاموشی سے اس کے ساتھ کھیلنے لگا، لیکن میں دوبارہ ہار گیا تھا۔ میں تمہارا سارا قرضہ معاف کر دوں گا، بس مجھے ایک چیز چاہیے۔ میرے پوچھنے پر آگے سے جو اس نے کہا تو اس کی بات سن کر تو میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور میں اپنی بیٹی کا سودا کر کے گھر آ گیا۔ میرے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا، لیکن جب میں گھر آیا تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر پتہ نہیں کیسے لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو بولا کہ اس کو کہیں پر چھپا دو کہ آئندہ گھر سے باہر نہ نکلے
اور پھر اس کی کوئی نہ بات سنے بغیر خود ہی میں نے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے بولی، کیوں؟ تو میں نے کہا، میں اسے جوئے میں ہار آیا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگی، پھر غصے سے چیختی ہوئی بولی کہ میں نے اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی برداشت کر لی ہے، لیکن اگر میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوا تو میں خاموش بالکل نہیں رہوں گی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں میری بیٹی کے لیے جو تھوڑی سی نرمی آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اگلے دن ہی مجھے اپنی بیٹی کو اپنے دوست کے حوالے کرنا تھا۔ اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ کر میں سو گیا تھا۔ صبح میری آنکھ تیز آواز سے کھلی۔ کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر نہیں کھولا تو وہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا تو میرا دوست غصے سے اندر آیا اور بولا، کہاں ہے تیری بیٹی؟ جلدی سے اس کو لے کر آ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں اس کمرے کی طرف گیا جہاں میں نے اس کو بند کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ بند کمرے سے کہاں چلی گئی۔ پھر میری نظر کھڑکی پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ وہیں سے بھاگ کر گئی تھی۔ جب میں کافی دیر تک باہر نہیں گیا تو میرا دوست بھی اندر کمرے میں آ گیا، لیکن خالی کمرہ دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور بولا، تو نے یقیناً اس کو بھگایا ہوگا۔ میں اس کی منتیں کرنے لگا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن وہ مجھے مارتا ہوا چلا گیا۔ میں بے ہوش ہو کر وہیں پر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی طرح فرش پر پڑا ہوا تھا۔ زخموں سے میری بہت بری حالت تھی۔ میں بامشکل کمرے سے باہر نکلا تو میری بیوی سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے رونے سے مجھے بہت غصہ چڑھ رہا تھا۔ اس کو تو میری فکر ہی نہیں تھی۔ میں نے اس کو آواز دی لیکن وہ اپنے کام میں مشغول رہی۔ ایک ہفتے بعد جا کر کہیں میری حالت ٹھیک ہوئی تو میں اپنی بیٹیوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں کافی دنوں تک اسے مختلف جگہوں پر ڈھونڈتا رہا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ اب تو میرا دوست مجھے بار بار جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا، اور میری بیوی بھی پتہ نہیں سارا دن کہاں پر مصروف رہتی تھی۔ اپنے دوست سے بچنے کے لیے میں سارا دن گھر پر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ کافی دنوں سے نشہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اب اس کی طلب ہو رہی تھی، جس وجہ سے میری حالت کافی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن میں اچھے سے جانتا تھا کہ اگر میں گھر سے باہر گیا تو میرا دوست مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور دوسرا میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں شراب خرید سکتا۔ میں پورا دن اسی طرح کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ میری بیوی کھانے کے وقت کھانا میرے سامنے رکھ کر خاموشی سے چلی جاتی۔ میری بیٹی کے گھر سے جانے کے بعد اس نے مجھے مخاطب کرنا بالکل بند کر دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ خاموشی کیا طوفان لانے والی تھی۔ ایک دن میں سو کر اٹھا تو دیکھا میری بیوی گھر سے غائب تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ کام سے کہیں گئی ہوگی، لیکن جب رات تک وہ واپس نہ آئی تو مجھے حیرت ہونے لگی۔ میں کافی دن اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ واپس نہ آئی۔ میں نے گھر کی تلاشی لی تو اس کا سامان بھی غائب تھا۔ شاید وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے والا تھا، اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کھانا کھانے کو کچھ خرید لاتا۔ جب سامان ختم ہو گیا اور میری بھوک سے حالت خراب ہونے لگی تو میں گھر سے باہر چلا گیا تاکہ اپنے کسی دوست سے پیسے لے کر کھانا کھا سکوں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ میں بھوک کے مارے نڈھال ہو کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا۔ ایک راہی گیر میری جھولی میں کچھ پیسے ڈالتا ہوا چلا گیا۔ وہ شاید مجھے بھکاری سمجھ رہا تھا، لیکن میری حالت بھکاریوں سے بھی بدتر تھی۔ میں کافی دیر تک وہیں پر بیٹھا رہا۔ میرے پاس اب کافی پیسے جمع ہو چکے تھے۔ کھانا لے کر میں گھر چلا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں آرام سے سو گیا۔ میرے پاس اب اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ میں کچھ دن آرام سے گزارا کر سکتا تھا۔ میرا یہی معمول بن چکا تھا کہ میں صبح اٹھ کر کھانا لے کر آتا اور کھانا کھا کر گھر میں ہی پڑا رہتا۔ آج بھی معمول کے مطابق میں کھانا کھانے کے بعد سونے لگا تھا کہ اچانک ہی دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا میرا دوست پھر سے پیسے مانگنے آ گیا ہے۔ میں ڈر کے مارے کمرے میں ہی چھپ گیا۔
باہر سے دروازہ بجنے کی آوازیں تیز ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ ٹوٹا تھا۔ ان کے قدموں کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی سارے لوگ ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں میں چھپ کر بیٹھا تھا اور زبردستی مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ وہ پولیس والے تھے۔ میں غصے سے چیخ رہا تھا کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ میری بات سنے بغیر مجھے گھسیٹتے ہوئے تھانے لے گئے۔ انسپیکٹر نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی نے تمہارے خلاف کیس کیا ہے کہ تم ایک نشئی اور جواری ہو، اور تم نے اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار کر اس کا سودا کر دیا تھا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ مجھے جیل مت بھجواؤ، لیکن اس نے میری کوئی بات نہ سنی۔ عدالت نے مجھے 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ جب پولیس مجھے لے کر جیل جا رہی تھی تو وہ میرے پاس آئی اور بولی، جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا وہ تو شاید میں بھلا دیتی، لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئی ناانصافی میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتی۔ پتہ نہیں میری بیٹی کہاں اور کس حال میں ہوگی، وہ زندہ بھی ہوگی کہ نہیں۔ یہی بات مجھے چین سے جینے نہیں دیتی۔ تم میرے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کے بھی مجرم ہو اور تم سزا کے حقدار ہو۔ تمہاری اماں تمہیں کتنا سمجھاتی تھی کہ اپنی حرکتیں سدھار لو، لیکن تم نے ان کی ایک بھی نہ سنی۔ تم جیسی اولاد اللہ کسی کو بھی نہ دے۔ پولیس مجھے لے کر جیل کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ اس کی ساری باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ جیل میں مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہاں پہ پہلے سے کافی زیادہ قیدی موجود تھے۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی وہ سب مجھے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہے تھے۔ مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں خاموشی سے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ وہ سارے بہت ہی خطرناک مجرم تھے۔ جیل میں رہ کر مجھے کام بھی کرنا پڑتا تھا، اور کام کرنے کی مجھے عادت نہیں تھی۔ ساری زندگی تو میں اپنے والدین اور بیوی کے ٹکڑوں پر پلا تھا۔ یہاں آ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ محنت کرنا کسے کہتے ہیں۔ میں ان سب کی باتیں خاموشی سے مان لیتا تھا۔ جیل میں ایک بہت ہی خطرناک مجرم تھا۔ سبھی سے بہت ڈرتے تھے۔ میں جانتا تھا اگر میں اس کے قریب ہو گیا تو کوئی مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کے کام کرنا شروع کر دیے تاکہ جلد ہی اس کی نظروں میں آ سکوں۔ اور پھر میری یہ خواہش ایک دن پوری ہو گئی جب میں نے اس کی جان بچائی تھی۔ جیل میں نے کچھ قیدیوں کو اس کو مارنے کا منصوبہ بناتے ہوئے سنا تھا، اور یہ بات میں نے آ کر اسے بتائی تو پہلے تو اس نے میری بات پر یقین نہیں کیا، لیکن میرے بار بار کہنے پر وہ بولا کہ اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں کافی ڈر گیا تھا، لیکن اس کا اعتماد جیتنے کا اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں تھا۔ میں بے خوف ہو کر بولا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اور پھر میری بات سچ ثابت ہوئی۔ جب رات کو ہی اس پر حملہ ہوا، وہ سب بہت ہی مہارت سے لڑ رہے تھے۔ جیل میں موجود گارڈ بھی انہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ اس لڑائی میں ایک قیدی کی موت بھی ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے مجھے اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ اب میرا سارا دن انہی لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ لوگ کافی عیاش تھے، جیل میں رہ کر بھی ہر غلط کام کرتے تھے، لیکن کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میں بھی ان کے رنگ میں رنگتا جا رہا تھا۔ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ جلد یہاں سے چھوٹ جائیں گے۔ مجھے بھی جیل میں رہتے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں میری ان کے ساتھ دوستی بہت ہی گہری ہو گئی تھی۔ میری سزا ختم ہونے میں 1 سال رہ گیا تھا۔ یہ میں ہی جانتا تھا کہ میں نے جیل میں کیسی زندگی گزاری ہے۔ اس سارے عرصے میں کوئی بھی جیل میں مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ جنہیں میں اپنا دوست سمجھتا تھا انہوں نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، اور ایک یہ لوگ تھے جن سے میری دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ کچھ دنوں بعد ہی وہ لوگ رہا ہو گئے تھے۔ اب میں اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ ان کے جیل سے جانے کے بعد میں نے کسی سے بھی دوستی نہیں کی تھی۔ آج ملاقات کا دن تھا۔ سارے قیدی اپنے گھر والوں سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ مجھ سے ملنے تو کوئی نہیں آنے والا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب گارڈ نے آ کر مجھے اٹھایا کہ تمہاری کوئی ملاقات آئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔
مجھ سے ملنے کون آ سکتا ہے؟ تو وہ غصے سے بولا کہ میرا دماغ خراب مت کرو، خود ہی جا کر دیکھ لو۔ میں حیرت میں گھرا ہوا ملاقاتی کمرے میں گیا تو وہاں ایک شخص میری طرف پیٹ کیے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا تو اس کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ میرے جیل کا دوست ہی تھا۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے گلے لگ جاؤں، لیکن گلے لگنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد تم ہمارے ساتھ ہی رہنا، تو میں نے فوراً اس کی بات مان لی۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا باتیں ہی کرتا رہوں، کیونکہ جیل میں بالکل اکیلا پڑ گیا تھا۔ کوئی بھی میرے سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر ہفتے مجھ سے ملنے آتا تھا۔ اب مجھے ملاقات والے دن کا بہت شدت سے انتظار ہوتا تھا۔ میں دن انگلیوں پر گن رہا تھا۔ پتہ نہیں کب مجھے یہاں سے رہائی ملتی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے دن صدیوں پر محیط ہوں۔ جیل میں اکثر قیدی اب مجھ سے لڑنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن میں ان پر دھیان نہیں دیتا تھا، کیونکہ یہ بات میں اچھے سے جانتا تھا کہ اگر میں کسی لڑائی میں پڑ گیا تو میری سزا اور بڑھ سکتی ہے۔ اگلی صبح میں نے رہا ہو جانا تھا۔ خوشی سے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ صبح سویرے ہی میں اپنا سامان باندھ کر بیٹھ گیا اور اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت مجھے گارڈ اپنے ساتھ لے کر جیلر کے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ضروری کارروائی نمٹانے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جیل سے باہر آ گیا۔ اتنے عرصے بعد میں نے آزاد فضا میں سانس لی تھی۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے آنے کی خوشی میں ان سب نے دعوت کا انتظام کیا تھا۔ میں بھی نہا دھو کر ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ پوری رات ہم لوگوں نے جشن مناتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلا پورا دن میں سوتا ہی رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، اور نہ ہی میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے زیادہ عیاش تھے۔ میں تو صرف شراب پیتا تھا، لیکن وہ ہر دوسرے دن ایک نئی لڑکی کے ساتھ ہوتے تھے۔ میرے کام گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانا بنانے کا تھا۔ جیل میں رہ کر میں کھانا بنانا بہت اچھے سے سیکھ گیا تھا۔ وہ لوگ ایک ہفتے سے کہیں گئے ہوئے تھے اور میں گھر پہ اکیلا ہی تھا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے زیادہ وقت کے لیے کہیں جائیں۔ 2 دن بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ سارے بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے بازار سے کھانا لینے بھیج دیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب شراب پینے لگے۔ میں تو پی کر ہر چیز سے غافل ہو چکا تھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے زبردستی اٹھایا اور بولا، آج رات ہم نے تمہارے لیے شباب کا بھی انتظام کیا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے کافی حیرت ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ملازم نے آ کر بتایا کہ ہم لڑکی کو لے آئے ہیں، تو میرے دوست نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا۔ نشے کی زیادتی کی وجہ سے میری آنکھیں بامشکل کھل رہی تھیں۔ وہ لڑکی کمرے کے کونے میں ڈری سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس گیا، اور جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میری جان حلق میں آ گئی۔ میرا نشہ لمحوں میں اتر گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی تھی، جو کافی سالوں پہلے گھر سے بھاگ چکی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو وہ بھی مجھے پہچان چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے نفرت کا ایک جہان نظر آ رہا تھا۔ میں شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اس طرح کھڑا دیکھ کر وہ بولی، سالوں پہلے میرا سودا کر کے آپ کو چین نہیں ملا تھا، جب خود ہی میری عزت لوٹنے آ گئے۔ اس کے الفاظ مجھے کوڑے کی طرح لگے تھے۔ وہ غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ بول رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر میرے دوست بھی کمرے میں آ گئے۔ اس کو اس طرح چلاتا دیکھ کر وہ بولے کہ لڑکی، زبان سنبھالو، تم ہماری رکھیل ہو، جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ان کی بات سن کر وہ بولی، تمہارے جیسا باپ ہونے سے اچھا تھا کہ میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ اگر ذمہ داری نہیں پوری کر سکتے تھے تو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کی بات سن کر میرے دوست حیرت سے میری شکل دیکھنے لگے۔ ان کو شاید ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں آیا تھا،
لیکن مجھے خاموشی سے کھڑا دیکھ کر ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے چلے گئے۔ میں بھی کچھ دیر بعد کمرے سے نکل گیا۔ کمرے سے ابھی سامان کے توڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں باہر آیا تو وہ سارے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یار سچ میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، ورنہ ہم کبھی بھی اس کو نہ لاتے۔ ہم کل صبح ہی اس کو چھوڑ آئیں گے۔ اگر وہ چاہے تو وہ یہاں پر رہ سکتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ اگلی صبح میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گیا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ جا چکی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کو تلاش کرتا رہا، لیکن وہ نہیں ملی۔ میرے دوستوں نے بھی بہت کوشش کی تھی اس کو ڈھونڈنے کی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس کو زمین نگل گئی ہو۔ اب میں پچھتاوے میں گھر چکا تھا۔ مقافات عمل کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ اس بات کو تقریباً مہینہ ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد سے میں سکون کی نیند نہیں سو پایا تھا، اور پھر ایک دن شام کو میں اپنے دوستوں کو الوداع کہہ کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ دروازے پر تالا دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ وہ محلہ کافی بدل چکا تھا۔ ایک میرا ہی گھر تھا جو بہت پرانا تھا۔ میں تالا توڑ کر اندر چلا گیا۔ گھر اندر سے بہت ہی زیادہ گندا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ صاف کی اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ یہ وہی گھر تھا جسے میری ماں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا تھا۔ ماں کی یاد آئی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ اسی گھر میں میرا بچپن گزرا تھا۔ میرے سامنے اپنے بچپن کے لمحات آ رہے تھے، جب اماں کھانا لے کر میرے پیچھے بھاگ رہی ہوتی تھی اور میں شرارتیں کر رہا ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں زور زور سے رونے لگا۔ یہ در و دیوار مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ دروازے بجنے کی آواز پہ میں ہوش میں آیا اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازے پر ایک 15 سال کا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے۔ تو وہ بولا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو لازمی بتائیے گا۔ تو میں خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا اور فرش پر لیٹ گیا۔ جلد ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ دوبارہ میری آنکھ دروازے بجنے کی آواز سے کھلی تھی۔ باہر وہی لڑکا کھڑا تھا جو پہلے بھی آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے کھانا لے لیا۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے اپنی ماں کے ہاتھ کا ذائقہ یاد آ رہا تھا۔ ماں کے ہوتے ہوئے میری یادیں اپنی بیوی اور بیٹی کی طرف چلی گئی۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھیں اور کس حال میں تھیں۔ میں دل ہی دل میں ان کی خیریت کی دعائیں کرنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد میں وہیں پر سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میں نے گھر کی صفائی کی تاکہ اسے رہنے کے قابل بنا سکوں۔ گھر میں کوئی سامان تو تھا نہیں، کیونکہ میں پہلے ہی سارا سامان بیچ چکا تھا۔ صفائی کرنے کے بعد میں وہیں پر لیٹ کر سوچوں میں گم ہو گیا۔ جانے کب تک میں اپنی سوچوں میں گم رہتا کہ دروازہ بجنے کی آواز سن کر ہوش میں آیا۔ دروازے پر وہی کل والا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا۔ اس سے ناشتہ لینے کے بعد میں نے اسے منع کر دیا کہ آئندہ کھانا لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں پھر سے اپنی بیوی اور بیٹی کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ شام کے وقت میں مایوس ہی گھر لوٹا تھا۔ آنے سے پہلے میرے کچھ دوستوں نے مجھے پیسے دیے تھے۔ ان سے میں کھانا خرید کر لے آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں پھر سے وہیں لیٹ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان دونوں کو کیسے تلاش کروں۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ فجر کی اذانوں کے وقت کھلی۔ اذان سننے کے بعد میں وضو کرنے چلا گیا، لیکن مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وضو کرتے کیسے ہیں۔ میں نے شاید بچپن میں کبھی نماز ادا کی تھی۔ الٹا سیدھا وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھنے لگا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھتے کیسے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں وہیں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ دوپہر کے وقت میں محلے کی مسجد میں چلا گیا۔
اور امام صاحب سے نماز سیکھنے لگا۔ محلے میں مجھے کسی نے بھی نہیں پہچانا تھا۔ اگر وہ مجھے پہچان جاتے تو لازمی مجھے یہاں پر رہنے نہ دیتے۔ ویسے بھی میں کسی سے ملتا نہیں تھا، دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ میں روزانہ ہی امام صاحب سے نماز اور قرآن سیکھنے جاتا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کی تلاش میں نے تھک ہار کر چھوڑ دی تھی۔ میں خوش رہنے کی کوشش کرتا تھا، جو کہ اب ناممکن تھا۔ اکیلے گھر میں مجھے اکثر خوف آتا تھا اور اکثر رات کو مجھے ڈراؤنے خواب بھی آتے تھے۔ آج بھی میں آدھی رات کو ہی ڈر کر اٹھ گیا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے کیوں ہے۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی کافی بوجھل ہو رہی تھی۔ پھر میری باقی رات جاگتے ہوئے ہی گزری تھی۔ فجر کی اذان ہوئی تو میں وضو کر کے نماز پڑھنے چلا گیا۔ اب میں سارا دن نمازیں مسجد میں ہی پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں قبرستان چلا گیا تھا۔ آج کافی عرصے بعد میں اپنے ابا کی قبر پر آیا تھا۔ ابا کی قبر کے ساتھ ہی اماں کی قبر تھی۔ ان کی قبر پر میں زندگی میں پہلی بار آیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میری اماں کہاں دفن ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ ابا کے ساتھ ہی دفن تھیں۔ ان دونوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد میں واپس مسجد آ گیا۔ میری طبیعت پھر سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اس کیفیت سے اب میں پریشان ہو چکا تھا۔ کچھ لمحوں بعد ہی میں اپنے حواس کھوتا ہوا وہیں پر گر پڑا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میرے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں غائب دماغی سے ان کو دیکھنے لگا۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر نرس ڈاکٹر کو بلا لائی۔ وہ آ کر مجھ سے میری طبیعت کا پوچھ رہے تھے، لیکن میرے حواس پھر سے اپنا ساتھ چھوڑ رہے تھے اور اگلے ہی لمحوں میں پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ میں تقریباً 1 ہفتہ ہسپتال میں ہی رہا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مجھے صرف کمزوری ہو رہی ہے۔ دوسرے مریضوں کے ساتھ ان کے گھر والوں کو دیکھ کر مجھے بہت شدت سے اپنی بیوی اور بیٹی کی یاد آئی۔ کاش اگر میں غلط کاموں میں نہ پڑا ہوتا تو وہ اس وقت میرے ساتھ ہوتی، لیکن اب وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اب صرف میرے ساتھ پچھتاوا رہ گیا تھا۔ روزانہ ہی ضمیر کی عدالت میں میں گنہگار ٹھہرتا تھا۔ اب میں زیادہ وقت گھر پر ہی رہتا تھا۔ باہر جانا میں نے بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ دن بہ دن میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اچھے سے جانتا تھا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ کبھی برے دوستوں کی صحبت میں نہ پڑنا اور نہ ہی اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، ورنہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو جائیں گی۔ میں اپنی موت کے انتظار میں دن گن رہا تھا، کیونکہ اس تنہائی سے میں تنگ آ چکا تھا۔ پتہ نہیں میری اور کتنی سزا بھی باقی تھی۔ آپ سب نے میری کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔